بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 اکتوبر سن 1902۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے تائیدی ثبوتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اب وہ اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ گنے بھی نہیں جاتے، ہر روز زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ مجھے بارہا خیال آیا ہے کہ اگر کسی رئیس کو یہ خیال پیدا ہو تو جس ترتیب سے خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کی سچائی کو ظاہر کیا ہے وہ ایک جلسہ کر کے اس ثبوت کو ہم سے لے۔ یہ ثبوت 4 قسم کے ہیں، اگر عقل کو بھی اس میں داخل کر لیا جاوے۔ نمبر 1، نصوص قرآنیہ و حدیثیہ۔ نمبر 2، آیات ارضیہ و سماویہ۔ نمبر 3، ضرورت مشہودہ و محسوسہ۔ نمبر 4، دلائل عقلیہ۔ اس ترتیب سے اگر عیسائیوں کے اس جلسے کی طرح جو 15 دن تک امرتسر میں ہوتا رہا تھا ایک جلسہ کیا جاوے، اور قیصر سوم کی طرح جس نے ایک مذہبی جلسہ کیا تھا، مذہب کی تحقیقات کے لحاظ سے نہ صحیح بطور تماشا ہی کوئی کر کے دیکھے، اس طرح پر آہستگی سے منہاج نبوت پر ہمارے ثبوت سن لیے جاویں تو بہت بڑا مفید نتیجہ نکلے۔ بے شک جس طریق پر حضرت موسیٰ کی نبوت یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اس سلسلے کو پرکھا جاوے۔ ایک بار حضرت اقدس نے پیشگوئیوں کے نقشے کی تیاری کا حکم دیا تھا، پھر وہ نقشہ تیار ہوا اور اس کے متعلق یاد دہانی کرائی گئی تو حضور نے فرمایا وہ پیشگوئیاں اب نزول المسیح میں چھپ رہی ہیں، ان کی عبارات کا چست کرنا بھی ضروری تھا، اب اس سے نقشہ بھی مرتب ہو سکتا ہے۔ آتم کی پیشگوئی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو یہ مسائل مستحضر ہونے چاہیے۔ آتم کے رجوع کے متعلق یاد رہے کہ پیشگوئی سنتے ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور کانپا اور زرد ہو گیا۔ ایک جماعت کثیر کے سامنے اس کا یہ رجوع دیکھا گیا، پھر اس پر خوف غالب ہوا اور وہ شہر بشہر بھاگتا پھرا۔ اس نے اپنی مخالفت کو چھوڑ دیا اور کبھی اسلام کے مخالف کوئی تاریخ شائع نہ کی۔ جب انعامی شہادت دے کر قسم کے لیے بلایا گیا تو وہ قسم کھانے کو نہ آیا۔ اخفائے شہادت حقہ کی پاداش میں اس پیشگوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جاویں تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح پر مسائل کو یاد رکھنا ایک فرض ہے اور کتابوں کا دیکھنا ایک ضروری امر ہوتا ہے۔ رفع کے متعلق جو اعتراض کرتے ہیں اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ رفع سے یہودی تو یہی معنی سمجھے ہوئے تھے کہ جس پر لعنت پڑے اس کا روح آسمان پر نہیں جاتا۔ ان کا یہ مذہب کب تھا کہ نجات کے لیے آسمان پر جانا ضروری ہے۔ پس یہودیوں کی اصل غرض مسیح کو صلیب دینے سے یہ تھی صلیب دینے سے یہ تھی، ان کے جسم سے ان کو کیا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی اختلاف کا رفع کرنا اور ان کی غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود تھا۔ اب اگر رفع سے جسمانی مراد ہے تو یہودیوں کے اس الزام کی بریت کہاں ہے؟ اس طرح پر ہر قسم کے اعتراضوں کا جواب پہاڑوں کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ مستعذر جواب دینا ہر ایک کا کام نہیں، اگر پکا جواب نہ ہو تو عذر نامعقول ثابت میں کند الزام راہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی سچائی کے تو ایسے دلائل دیے ہیں کہ اگر یاد ہوں تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کتاب کے بعد پھر امتحان کی صورت رکھی جاوے، صاحب میں سے کسی کو خیال آوے کہ اسلام میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور وہ اس کام کو اپنے ذمہ لے اور ایک جلسہ کر کے فیصلہ کر لے۔ پھر فرمایا طاعون کے متعلق سارے نبی پیشگوئی کرتے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون شدت سے پھیلے گی۔ 13 اکتوبر سن 1902۔ 1902 میں ندوۃ العلماء کا سالانہ جلسہ بمقام امرتسر ہوا تھا۔ اس جلسے پر حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے رسول بغرض تبلیغ بھیجے تھے۔ 13 اکتوبر کو جلسے سے واپس آنے پر بعض اور لوگ بھی دارالامان آئے۔ سلسلہ کلام میں ندوہ کے متعلق ذکر آیا کہ وہ بحث مباحثے سے الگ رہ کر اصلاح چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اگر ندوہ کا دعویٰ اصلاح ہے تو امر تنقید طلب یہ ہے کہ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور کن راہوں سے ہو رہی ہے اور اسلام پر کیا حملہ ہو رہا ہے۔ اس کی مدافعت اور انسداد کی تدابیر کا سوال بے محل اور ایسا دعویٰ خیالی دعویٰ ہوگا۔ پھر قابل غور امر یہ ہے کہ ان ساری خرابیوں کا انسداد عرضی طاقت سے ہو سکتا ہے یا آسمانی تائیدات سے۔ اگر ندوہ والے چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کر یعنی انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکر ہو جائیں اور ان کو ملازمت کے لیے آسانیاں ہوں تو یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ تو قوم کو غلام بنانے کی تدابیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو پھر یاد رکھیں، خدا را بخدا تو شناخت، اس اصل کو چھوڑ کر جو شخص چاہتا ہے کہ دینی اصلاح ہو جاوے وہ کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس خشک اور خیالی اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں نہیں ہیں؟ وہ باتیں جو نری لفاظی کے طور پر بیان کی جاویں یا قصہ اور کہانی کی طرح گزشتہ امور پر جس کا حوالہ ہو، ان کی پہلے سے کیا کمی ہے جو ایک خاص جماعت اپنا وقت اور غریب مسلمانوں کو روپے لے کر صرف کرے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ میں اس قسم کی کارروائیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی باتوں سے ریاکاری اور نفاق کی بو آتی ہے، کیونکہ یہ طریق اس مطلب اور غرض کے حصول سے کوسوں دور ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور جس طرح دنیا کی اصلاح ہوا کرتی ہے وہ رنگ اس میں موجود نہیں ہے۔ اصلاح کا طریق ہمیشہ وہی مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور ایما سے ہو۔ اگر ہر شخص کی خیالی تجویزوں اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح ہو سکتی تو پھر دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے وجود کی کچھ حاجت نہ رہتی۔ جب تک کامل طور پر ایک مرض کی تشخیص نہ ہو اور پھر پورے وثوق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے، کامیابی علاج میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی جو حالت نازک ہو رہی ہے وہ ایسی طبیبوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جنہوں نے اس کی مرض کو تو تشخیص نہیں کیا، اور جو علاج اپنے خیال میں گزرا اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر شروع کر دیا۔ مگر یقیناً یاد رکھو کہ اس مرض اور علاج سے یہ لوگ معاذ ناواقف ہیں۔ اس کو وہی شناخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے بھیجا ہے، اور وہ میں ہوں۔ فرمایا اسلام کے اندر ایک خطرناک پھوڑا ہو گیا ہے اور ایک جزام باہر کی طرف سے اسے لگ رہا ہے۔ اندرونی پھوڑے کا باعث خود مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور رائے کے موافق اس میں اصلاح اور ترمیم شروع کر دی۔ وہ باتیں جو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھیں، آج عبادت قرار دی گئی ہیں اور زہد و ریاضت کا بہت بڑا مدار انہی پر رکھا گیا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملا اور وہ تیر و تفنگ لے کر اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اس کے پاک وجود کو چھلنی کر دیا، اور اسے ایسی مکروہ حیت میں دشمنوں نے دکھانا شروع کر دیا کہ غیر تو غیر تھے ہی، اپنوں کو بھی متنفر کر دیا۔ ہر شخص نے اپنی طرز پر اس کی تصویر کو بھیانک بنانے کی فکر کی۔ ایسی صورت میں زمینی حربہ اور عرضی تدابیر کام نہیں دے سکتی ہیں، اس کے لیے آسمانی حربہ اور آسمانی تدابیر کی حاجت ہے۔ اس لیے جب تک آسمانی کشش اور آسمانی تائیدات کسی کو نہ دی جاویں، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ضرورت انبیاء کے یہی بڑا بھاری ثبوت ہے، کیونکہ اگر بگڑے وقت اصلاح دنیا ہو سکتی ہے تو دنیا تو ہر زمانے میں فلاسفر اور دانشمند مدبر ہوتے رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہو گزرے ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن وہ فلاسفر اور ریفارمر خدا تعالیٰ سے اس قدر دور جا پڑے ہیں کہ ان کے نزدیک شاید خدا تعالیٰ کا نام لینا بھی ایک گناہ اور غلطی قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتاؤ کہ یہ فلسفہ اور یہ اصلاح تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ اس سے کسی بہتری کی امید رکھنا خطرناک غلطی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہی سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو مامور کر کے بھیجا ہے،
انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو بظاہر دنیا میں ایک فساد عظیم نظر آتا ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ہزاروں ہزار جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان سے ان کے مخالفوں کو تباہ کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے وقت اور دوسرے کئی عذاب وارد ہوئے اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا۔ غرض خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نیرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی، بلکہ ان کلمات کے اندر ایک روح ہونی چاہیے۔ پس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے، تو اس نے کیا سمجھا؟ الم یاتکم نذیر کا جب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا۔ اصل بات یہ ہے خدا رب خدا تو شناخت، اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانوں کا مظہر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے من لم یعرف امام زمان ہی فقط مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی